اب ہم کسی پاک کے پاس بیٹھے تو ہمیں پتہ چلے نہیں نفس ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں کہ بابا جی یار وہ اگے چوکیدار ادو آتا ہے جدو میں تہجد شروع کرنا وا, ہوں ادو آتا جدو میں مکانا وا. یہ چوکیدار بتانا نہیں تھا, بتانا تھا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں. ڈرامے ہیں نفس کے سمجھ نہیں آتی. کسی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کسی پاک کے پاس بیٹھتے تو وہ ان رازوں سے آگاہ کرتا نا, وہ نفس کے ڈراموں سے بچ کے رہنا. وہ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ چوکیدار لیٹ آ رہا ہے, وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں. حضرت تو پاک لوگوں کا تو مسئلہ کی جدا ہے نا. وہ کہتے چل بلیا اتنے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڈی ذات پہچانے نہ کو سانو منے. یہ کہاں حضرت اتنی جلدی کھولتے ہیں اپنا. وہ کہتے ہیں یار اس طرح کرنا, اگر کہیں سے خالص شہد مل جائے نا تو اس میں سلائی ڈبو کے اپنی آنکھوں میں لگا لینا, تمہاری بینائی ٹھیک رہے گی. تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں حضور ٹالو نا, اصل گل دسو. پھر کہتے ہیں یار اگر کہیں سے پیاز کا پانی مل جائے نا تو اس میں سلائی ڈبو کے اپنی آنکھوں میں لگانا, بینائی ٹھیک رہے گی. تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور ٹرکاؤ نا, اصل گل دسو. تو کہتے قرآن کریم ہاتھ میں تھا رکھ کے رونے لگ پڑے. کہتے یار میں چھپا رہا ہوں, تو نے ضرور کھول کے چھوڑنا ہے. تو سن پھر 100 سال سے اوپر ہونے کو آئے خادم علی نے آج تک ان آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا. آج تو حضرت جی ہم نے چھلانگیں لگانے کا نام عشق رکھ لیا نا. عاشقی کو بچوں کا کھیل ہے. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا. وہ عشق و مذاق تو نہیں ہے نا حضرت, عشق و مذاق نہیں ہے. اب آگے سنو اور مزہ آئے گا. آگے 2 نظریے ہیں نا. پہلا نظریہ خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ رکھے, اگر یہ گناہ کرتا ہوں تو اللہ ناراض ہوں گے, سزا ملے گی, جہنم میں پھینکا جاؤں گا. اور اگر نہیں کرتا تو ثواب ملے گا, اللہ پاک راضی ہوں گے, انعام میں جنت عطا ہوگی. نہیں ہے یہ اشاق کے لیے نہیں ہے, یہ ہم جیسوں کے لیے. فرماتے ہیں 100 سال سے اوپر ہونے کو آیا خادم علی نے آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا, اور میں نے اپنی آنکھیں اتنی پاکیزہ اس لیے رکھی ہیں کہ میں نے ان آنکھوں سے اپنے یار کو دیکھنا ہے. دل یاد لئی بنایا, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. ہاں یار آنکھیں پاک رکھا کرو. اور میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا, او پتر اللہ کا شکر ہے ویسے تو مجمع بڑا خوبصورت بارش دکھائی دے رہا ہے, لیکن پھر بھی بھائی یار جب بچیوں بیٹیوں کے اسکول آنے جانے کا ٹائم ہو چونکوں میں نہ کھڑے ہوا کرو. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے جس کی بیٹی کے لیے کوئی چونک میں کھڑے ہے. لیکن کیا کرے, 2 باتیں ہوتی ہیں نا, ایک وہ باپ والا ہوتا ہے, بیٹی والا ہوتا ہے, دوسرا وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے. تو یاد رکھ بھائی, آج تو کسی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو نے بھی تو کل بوڑھا ہونا ہے نا. اس لیے پاک رکھو. اور یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا ہے, ماڑے نو مارو حضرت, ماڑے کو مارو حضرت. تگڑا چور اس سے کہیں کلو ہیروئن برآمد ہو جائے تو اس کی پھر ضمانت ہو جاتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا. لیکن یہ بات یاد رکھنا حضرت, ماڑے پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جو بدلہ لے سکتا ہے اس سے تو ڈر, لیکن جو بدلہ نہیں لے سکتا اس سے بھی زیادہ ڈر. کسی نے مولا سے سوال کیا, حضرت جو بدلہ لے سکتا ہے اس سے ڈرنے کی تو سمجھ آ رہی ہے, بدلہ لے گا, مارے گا, ذلیل کرے گا, نقصان پہنچائے گا, تو جو کاری کچھ نہیں سکتا اسے کیوں ڈرے, وہ کیا کر لے گا. آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب بڑا کچھ کر دے گا. اس لیے یہ اپنے اللہ سے ڈرا کرو. اور یہ سبق جو ہے نا یہ یاد رکھنا, کیا دل یاد لئی بنایا. اصل میں حضرت جی کیونکہ روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے, الفاظ جدا ہوتے ہیں, مفہوم سب کا ہی ایک ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی کہا, نا فرماتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. باتیں سب بابوں کی ایک ہی ہیں حضرت. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. ایک دن بیٹھے پڑھ رہے تھے تو حدیث پاک نظر سے گزری جس کا مفہوم ہے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا. تو نکاح کی عمر میں پہنچنے سے پہلے انتقال کر گیا یا کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا تو اللہ جل شانہ جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے.
جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو پھر دل میں خیال آیا عبداللہ اس کا مطلب ہے جنت میں پھر پکا نکاح ہے. یہاں تو گزر گئی نا ایسے ہی, لیکن جنت میں ہونا ہی ہونا ہے. تو دل میں خیال آیا جنت میں میری بیوی کون ہوگی. تو عام تو نہیں تھے نا, خاص تھے نا. تو اللہ کے حضور دعا کی یا اللہ دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی. تو لکھا ہے رود الفائق میں سید محمد شعیب حریفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پہلی رات دعا نہیں مانی, دوسری رات پھر کی نہیں, تیسری رات جب کی نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے کالے رنگ کی سیاہ فام, وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں. اب مل گیا کوئی راستہ, اٹھے تہجد ادا کی, نماز فجر پڑھی, سواری لی تو بصرہ گئے. انہوں نے بڑا استقبال کیا حضرت کا. وہ بٹھا کے پوچھتے ہیں حضرت کس طرح آنا ہوا بغیر بتائیں. آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے. اس کرتے ہیں حضور نہیں دور تسی ہو انہوں ملنا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے نہیں مل سکتا کوئی. نہیں حضور وہ تو دیوانی ہے, لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. اور کسی نے کہا بھی تھا نا سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. حضور وہ تو دیوانی ہے, لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. تو آپ اتنے بڑے بزرگ ہو کے دیوانی کو ملنے آ گئے. آپ نے فرمایا کیوں پتھر مارتے ہیں. حضور کام ہی اس طرح کے کرتی ہے. آپ نے فرمایا کیوں. حضور اگر کوئی رو رہا ہے نا تو وہ دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے, اگر کوئی مسکرا رہا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے, لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. اجرت پر وہ ہماری بکریاں چراتی ہے. آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل گئی ہے. عصر کے وقت آئے گی تو مل لیجیے گا. اور ایسی دیوانی ہے جو ہم اسے اجرت دیتے ہیں نا بکریاں چرانے کی, جتنی ضرورت ہو اتنے رکھ لیتی ہے, باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے. آپ بیٹھے ہیں, عصر کے وقت آئے گی تو مل لیجیے. آپ فرماتے میں نے کہا بھائی عصر کس نے دیکھی ہے, یہ بتاؤ جنگل میں گئی کس سامت ہے. لوگوں نے سب بتائی. آپ فرماتے میں چل پڑا. آپ فرماتے بڑا ہی خوفناک جنگل بھرا پڑا ہے, شیر چیتے بھیڑی حشرات الارض کی بھرمار ہے. کہتے میں بڑا حیران ہوا, قربان جاؤں اور ذات کی مردانگی پر, اتنے خوفناک جنگل میں وہ بکریاں چراتی ہیں. کہہ رہا فرماتے جس جگہ کی نشاندہی کی نا میں وہاں پہنچ گیا. آپ فرماتے جب وہاں گیا تو جا کے دو حیران کر دینا. پہلا کیا تھا کہ میمونہ بکریاں نہیں چلا رہی بلکہ اس جنگل میں مصلی بچھا کے نوافل پڑھ رہی. اچھا تو دوسرا حیران کر دینے والا منظر کیا تھا, میمونہ تو نوافل پڑھ رہی تھی. تو آپ فرماتے جن بکریوں کو میمونہ چرانے آئی تھی ان بکریوں کو شیر چرا رہے تھے. وہ شیر پہرا دے رہے ہیں. اگر کوئی بکری باہر بھاگتی ہے نا, شیر کھاتا نہیں, واپس لے آتا ہے اسے. بکریاں چر رہی ہیں. آپ فرماتے میں حیران پریشان کھڑا تھا, مجھے نہیں پتا کہ کب حضرت میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ختم کر دی, مجھے نہیں پتا. اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں او عبداللہ وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا, تو یہاں ہی آ گیا. ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا, تو یہاں ہی آ گیا. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا, اس سے پہلے ملاقات کوئی نہیں, میرا نام اس کو کس نے بتا دیا. آپ فرماتے میں نے سوال کیا میمونہ اس سے پہلے ملاقات ہی نہیں, میرا نام تجھے کس طرح پتا چل گیا. تو آپ فرماتے ہیں آگے سے حضرت میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا, اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. دیکھا ہے حضرت اللہ. اسی لیے تو اقبال نے پھر یہاں کہا بھی تھا, اقبال کہتے ہیں نا تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. اے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا, اس نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا میمونہ یہ فطرت کس طرح بدل گئی, یہ شیروں نے بکریوں سے صلح کب سے کر لی ہے, یہ دوستی کب سے ہو گئی. تو آپ فرماتے ہیں حضرت میمونہ رو پڑی اور کہتی ہیں عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے. صلح کر لی, صلح کر لی. پھر دیکھو حضرت
ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو پھر جواب کیا آیا؟ دل تو کیا چیز